السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ اچھا، تو آج نا صبح صبح میں نے کہا میں ناشتہ بنا لوں سب سے پہلے، باقی کام بعد میں۔ اکثر نا میں بچوں کو بھیج کے اسکول تو میں کام کر لیتی ہوں، پہلے صفائی کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا چلو صبح صبح ہی نا جو کام ہو جائے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو آج میرا نا پتہ نہیں کیوں موڈ نہیں تھا بن رہا، میں نے کہا چلو آج نا تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتی ہوں، تو بعد میں کر لوں گی بقایا کے کام۔ بعض کا اتنا انسان کا موڈ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، کبھی چینج بھی ہو جاتا ہے کہ روٹین سے کچھ ہٹ کے بھی کیا جائے۔ تو آج میرے ساتھ بھی نا کچھ اسی طرح سے ہو رہا تھا کہ میں نا تھوڑا روٹین سے نہ ہٹ کے کام کروں۔ ڈیلی صبح صبح نا اکثر میں ایسے کرتی ہوں کہ کام کر کے فری ہو جاتے ہیں تو پھر سارا دن نا فری رہتے ہیں، تو تھوڑا بہت جو ہوتا رہتا ہے کام وہ چلتا ہی رہتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو جو ہاؤس وائف ہوتی ہے ان کا تو ڈیلی کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کی کوئی نہ کوئی نا کام چھوٹے موٹے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور جب ایک گھر پہ بچہ موجود ہو تو پھر یہ کام چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج کل پتہ نہیں کیا ہے، چھوٹا بیٹا میرا بڑی ضد کر رہا ہے کہ میں نے نا باہر جانا ہے، گلی میں جانا ہے کھیلنے۔ تو میرا بالکل مائنڈ ایسا نہیں ہے کہ میں بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے بھیجوں، کیونکہ آج کل کا ماحول اس طرح سے ہے کہ بہت خراب ہوا ہے۔ تو وہ میرا نا میں خود بھی اوائڈ کرتی ہوں اور لاک وغیرہ لگا کے رکھتی ہوں کہ بچے باہر نہ جائیں، اور اسکول میں بھی اس کے بابا چھوڑ کے آتے ہیں اکثر۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واپسی پہ بچوں کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو میں حالانکہ قریب اسکول ہے پھر بھی مجھے نا بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس معاملے میں نا ہر مدر کو اپنے بچوں کے معاملے میں کیئرنگ ہونا چاہیے، کوئی بھی اس میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا بھی یہی مائنڈ ہے کہ بچوں کے معاملے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ آج کل کا ماحول اس طرح سے ہے کہ انسان ہی انسانوں پہ تجربے کر رہا ہے۔ ایک تھوڑے دن پہلے نا میں ٹک ٹاکس دیکھ رہی تھی، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری میں نا وہ ایک سپر اسٹور ہے، تو اس کے اندر نا ایک انسانی ٹانگ پڑی ہوئی ہے، تو وہ میٹ وغیرہ کا جو سیکشن ہوتا ہے نا اس میں تھی۔ تو وہ ایک پاکستانی نے دیکھی ہے، تو اس نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا، تو اس کی نا گورنمنٹ تھوڑی حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے پھر پکڑا ہے اسے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اب تو خیر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ انسان کا نا ذہن فوراً سے نا کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جس دن سے وہ میں دیکھی ہے اس دن سے نا میرا مائنڈ بڑا چینج ہو گیا، اور میں نا ڈر سی گئی ہوں۔ پہلے سائنس جو ترقی کر رہی تھی، آج کل وہ انسانوں کی بجائے جانوروں پہ تجربے پہلے کرتی تھی، جیسے مینڈک پہ تجربہ کر لیا ہے تو پھر انسانوں پہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو انسانوں پہ تجربہ کرنے کی بجائے نا جانوروں پہ کیا جاتا تھا، اب انسان ہی انسانوں پہ تجربے کری جا رہا ہے کہ یہ چیز کس طرح سے اور کیوں ہے۔ تو ان چیزوں سے نا انسان ویسے زیادہ ڈر جاتا ہے اور اکثر نا ٹینشن میں رہتا ہے، اور یہ ٹینشن کی وجہ سے ہی نا انسان کو مختلف قسم کی نا بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ بعض کا تو یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر آج کل کی ہماری جو ہاؤس وائف لڑکی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہی نا سسرال کے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے نا ہم لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ جس کا ہم لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو آج کل وہ چیزیں نا چل رہی ہیں کچھ، میں نا اکثر اس طرح کے نا دیکھ لیتی ہوں پروگرامز، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس چیز سے نا مجھے منع کرتے ہیں کہ اس طرح کی نا چیزیں نہ دیکھا کرو، تم پھر وہ ٹینشن لے لیتی ہو۔ تو میں نا اکثر دیکھ کے ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ کیا کس طرف ہمارا نا معاشرہ جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے نا میں اکثر اپنی بہن کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اتنا ظلم سہو جتنا نا آپ میں سہنے کی
طاقت ہے، بلکہ ظلم سہنا ہی کیوں ہے؟ پہلے ہم لوگ شروع میں ان کو کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ پہلے ہم لوگ چپ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، چلو صبر کرتے ہیں۔ صبر بھی اس حد تک کیا جائے جہاں تک ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں، اور اپنی ذات پہ کبھی بھی صبر نہ کرو، کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ اگلا جو ظلم کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے، ان کو تو شے مل جاتی ہے کہ کون سا یہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اکثر سسرالوں میں نا اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، تھوڑی سی ہوشیار بننے کی کوشش کریں، تھوڑی سی اپنے آپ میں نا لائیں کہ میں آپ کو جواب دے سکتی ہوں، میں آپ کی اتنی بات سہ سکتی ہوں جتنا میرے میں برداشت ہے۔ ہر انسان کو ایک حد تک برداشت کرنی چاہیے۔ میں خود بھی بہت زیادہ اکثر بری چیزیں لگ جاتی ہیں، یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ سسرال میں میکے میں بھی اکثر کوئی اس طرح سے بات کر دیتا ہے کہ بری لگ جاتی ہے، لیکن اس حد تک بری کو بری کہو جس حد تک آپ لوگ سہ سکتے ہو۔ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے ایک تجربہ مت بنانا، کیونکہ دنیا تو اس طرح سے تجربے کرتی رہتی ہے کہ آج اس نے کچھ کہہ دیا ہے، دوسرے دن میں کہہ دوں گا وہ کون سا بولتی ہے۔ تو اس طرح سے نا اپنی زندگی کو تجربوں میں مت ڈالو، اپنے آپ کو منواؤ کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی چلتی پھرتی ایک چیز ہوں، میں کوئی جانور یا بے جان چیز نہیں ہوں۔ اکثر عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ تھوڑی سی نا اپنے ڈری سی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو نا برداشت کرتی رہتی ہیں، اور کیونکہ ہمارے نا ابھی ریسنٹلی میں اپنے ہی گھر میں نا ہوئے واقعہ کے بتاتی ہوں، اپنے نیبرس میں ہوئے کے واقعہ کا بتاتی ہوں کہ نا رینٹ پہ ایک فیملی تھی، تو وہ نا مرد بہت زیادہ ظلم کرتا تھا عورت پہ، جب مرضی اٹھنا، گالیاں دینی اور اس کے اوپر مار پیٹ کرنے میں اکثر نا ہم لوگ دیکھتے ہوتے تھے۔ تو مجھے اتنا بعض اوقات نا مرد کے بجائے نا عورت پہ غصہ آتا تھا کہ تم اتنا ظلم کیوں سہ رہی ہو، کس وجہ سے سہ رہی ہو، تمہاری کوئی لائف نہیں ہے۔ اگر وہ نشہ کرتا ہے یا پھر اس نے جو بچے پیدا کیے ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ خود سنبھالیں، اتنا ظلم سہو جتنا آپ لوگ برداشت کر سکتے ہو۔ مار کے کسی بعض اوقات میکے میں بھیج دینا، بعض اوقات اس طرح سے ٹارچر کرنا، اب اس کے ماشاءاللہ سے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، ان کے سامنے مار پیٹ کرنا، تو بچی یہ منع کرتی ہوتی تھی، یعنی کہ اس طرح کا نا ان کا نا ماحول اس قدر نا عجیب و غریب تھا، تو وہ بونگوں کی طرح مار کھاتی رہتی تھی۔ تو مجھے غصہ آتا تو کہ یہ کس قسم کی عورت ہے۔ تو اس طرح سے نا اپنے آپ کو باوقار بنائیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ عورت ہے تو اس کے اوپر جس طرح سے مرضی ظلم کرتے رہیں، وہ سہتی رہے، تو بس ہم لوگ جس طرح سے مرضی اس کے اوپر ظلم کرتے رہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی جینے کا۔ ایسے طریقے سے تو بہتر ہے کہ بندہ ویسے کسی سائڈ پہ چلا جائے، اس بندے کو چھوڑ دے۔ تو اپنے آپ کو نا کوئی تھوڑا سا موٹیویٹ کرے، اپنے اندر ہمت لائیں، جذبہ لائیں کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو کرنا ہے، پیش کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے بولنا ہے، اگلا بندہ کس طرح کا ہے اس کے آگے اسی طرح کا جواب دے جس طرح کا وہ دیتا ہے۔ تو ہمارے نا معاشرے میں ایک یہ بھی بہت کامن سا نا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، جب ہم لوگ نئے سسرال میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نئے سسرال میں آئے ہیں تو یہ بھی میرا ہمدرد ہے اور وہ بھی میرا ہمدرد ہے۔ تو اس طرح سے ہر کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے، اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فرینڈس بنا لیتے ہیں، تو اس طرح سے نا نہیں چلتا ہے۔ جو سسرال ہوتا ہے وہ سسرال ہوتا ہے، جو میکا ہوتا ہے وہ میکا ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کرو اتنی چادر پلائے جتنے آپ نہ سہ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ فرینڈ بنانا بھی اپنا کو نا نقصان پہنچانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی کوئی آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو فرینڈ بنا لیتے ہیں یا اس کو فرینڈ بنا لیتے ہیں، تو اس طرح سے نا پھر اپنے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اپنی عزت جو ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ جو سسرال ہوتا ہے نا اس میں یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی مل کے بیٹھ جاتا ہے، تو بعد میں خود بات کر لیتے ہیں، تو جب کسی کے اوپر یہاں ہوتی ہے کہ فلاں کی بات فلاں نے کی ہے، یعنی کہ چغلیاں کرنا جسے ہم لوگ عام لفظوں میں کہتے ہیں، تو وہ جو چغلیاں ہوتی ہیں نا بعد میں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، یہ چغلی تم نے اس سے کی اور یہ میں نے،
تم سے کی اور اس نے یہ کہہ دیا، اور میں نے وہ لاسٹ پہ گم گما کے نا وہ بہو پہ جا کے گرتی ہے، وہ بات ساری کی ساری بہو پہ آتی ہے کہ یہ باتیں ساری کی ساری اس نے کہی ہوگی اور اسی کا کام ہے۔ تو خیر اپنے آپ کو نا تھوڑا سا اس قدر بنا سوار کے رکھے کہ اگلے بندے کو اس بات پہ شک بھی نہ پڑے کہ ہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ بعض اس طرح کی ہوتی ہیں کہ درانی جٹھانیاں بڑی ہوشیار چلاک ہوتی ہیں کہ اس کو ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تو وہ جب آپ اسٹارٹنگ میں جب جاتے ہیں نا تو آپ کو اس طرح سے نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے ان کے ساتھ بات کروں، کیا کروں۔ جب وہ مل بیٹھ کے میٹھی میٹھی کرتی ہیں تو وہ سارے کا سارے بلیم آپ پہ ڈال دیتی ہیں، پہلے وہ چغلیاں کر لیتی ہیں، بعد میں وہ کہتی ہیں کہ نہیں اس نے یہ بات کہی ہوگی تو میں نے تو نہیں کہی ہیں۔ بعد میں جب وہ نند وغیرہ کے ساتھ مل کے بیٹھتی ہیں تو پھر وہ جب وہ ان کے ساتھ میٹھی بننے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پھر کھل کے آپ کی بات بتا دیتی ہے، فلاں ٹائم اس نے یہ تمہارے بارے میں کہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہسبینڈ کے تک پہنچتی ہے، ہسبینڈ سے ساس اور ادھر ادھر جب پہنچتی ہے، وہ پہنچتے پہنچتے بات کا وہ جو کہتے ہیں نا بتنگڑ بن جانا وہ ہو جاتی ہے۔ اینڈ پہ کون پھنستا ہے؟ خود ہی پھنسنا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا نا فرینڈس ضرور بنایا کریں لیکن ایک نا لمٹس میں رہ کے بنایا کریں۔ تو جب ہم لوگ بنا کے خود کو بڑا شیار سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ تو بڑی ہمدرد ہے، ہم تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہے اور ہمارا بہت یہ ہماری خیر خواہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ سیلفش ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون نہ لیتے ہیں اور آپ کو خود کو پھنسا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا مشورہ سب کو یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اس طرح سے بدلو کہ اگلے بندے کو بھی پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ بھی جیتی جاتی کوئی چیز ہے۔ اور کل کو جب ہم لوگ مائیں بن جاتی ہیں تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ ایک نوکر کو مزید نوکرانی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نا نوکرانیاں نہ بنیں، کچھ اپنا بھی خیال کریں اور اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال کریں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے بہت ہسبینڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے کون سا بنتی سربنتی ہو، جب کہیں جانا ہوتا ہے تب تھوڑا ٹائم نکال کے تھوڑا بہت اپنے آپ جو ہوتا ہے وہ جسے ہم لوگ عام لفظوں میں کہتے ہیں پالش کر لینا، میک اپ شیک اپ کر کے اپنے منہ کو پالش کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا ہمارے ہسبینڈ بھی خود بخود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ نا ایک ہمارا نا مائنڈ لیول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے بس اسی طرح سے رہنا ہے، اسی طرح سے بس کپڑے پہن لیے نہا لیے اور بس بڑا اپنے آپ آسان کر لیا ہے۔ تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں، تھوڑا سا اپنے لیے بنے صبریں، اور ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر سسرال میں ظلم نہیں ہوتے ہیں، ہر سسرال میں بڑے پیار سے بہوؤں کو رکھا جاتا ہے۔ اور بہو جو ہوتی ہے بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ سسرال پہ بھی ظلم کرتی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہو پہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات بہویں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی آ کے اپنا جو گھر بنانے کی بجائے نا بگاڑتی ہیں اگلے بندے کو، وہ ہسبینڈوں کو وہ کرتی ہیں، پمپ کرتی ہیں، تمہاری ماں نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا۔ اکثر گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلو، آپ نئی جگہ پہ آئے ہو، آپ نئی طریقے سے اپنا گھر کو اگر بچانا ہے بسانا ہے، کچھ اپنی سنو کچھ اگلے کی سناؤ۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا چونکہ درختوں ہمیشہ پھل لگتا ہے اور مٹی بھی سونا ہی بن جاتی ہے۔ جب آپ لوگ اپنا آپ اگلے بندے کے طریقے سے تھوڑا چلاؤ گے، تھوڑا اپنی منواؤ گے، ایک طریقے سے لے کے چلو گے تو ایک دن ہوگا کہ آپ جب سونے کی طرح نا ابھر کے باہر آؤ گے، آپ کو ہر کوئی آپ کی تعریف ہی کرنے گا۔ تو اپنا دل مت دکھاؤ، کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب آپ کی بھی سنی جاتی ہے۔ صبر اتنا کرو جتنا آپ سے سہا جائے، اس حد تک نہ کرو کہ جو اٹھے منہ اٹھا کے بات کر دی، تمہاری بیٹی اس طرح کی ہے، تمہارا بچہ فلاں اس طرح کا ہے، تم اس طرح نہیں کرتی ہو، میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ تم نے یہ کہ کس طرح کا پہنا ہوا ہے، کس طرح کا رکھا ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، تمہاری شاید چوائس اس طرح کی ہے۔ میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے
لیکن میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ چوائس مجھے بھی نظر آتے ہیں برانڈیڈ چیزیں، مجھے بھی نظر آتی ہیں اچھی بڑی دکانوں کی چیزیں، مجھے بھی نظر آتے ہیں کہ میں نے فلاں دکان سے لے کے جوتا پہننا ہے، اپنے بچوں کو پہنانا ہے، لیکن مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ میری ہسبینڈ کی جیب کتنی اجازت دیتی ہے، جتنی ان کی اجازت دیتی ہے میں نے اسی حساب سے چلنا ہے۔ ہر کوئی سیانہ تو بن جاتا ہے، لیکن یہ نہیں نا دیکھتا کہ اگلے بندے کے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، انسان بدلتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اگلے بندہ آپ کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب وہ خود بھی سن رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بھی بہت ساری باتیں سنی ہیں، بہت ساری صحیح ہیں، تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ تو ہر بندہ اٹھ کے بات کر دے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کچھ ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کتنا کما کے دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ بعض نا جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ نندوں کی حکومت ہوتی ہے، جو بھی لا کے دینا ہے جس طرح سے بھی لا کے دینا ہے وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے، کرانا ہے کہ نہیں جی ہم لوگ دیں گے لا کے تو یہ پہنیں گی۔ تو اپنی جیسے وہ نا ایک چوائس ہوتی ہے نا انسان کی ذہنی طور پر نا وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں نا وہ جیسے مر جاتی ہیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس طرح سے چلتا ہے نہیں ہم لوگ ہی لا کے دیں گے، اس کی چوائس اچھی نہیں ہے۔ تو مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اس کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے بچے پیدا کرنے ہیں، کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا برا نہیں جانتی؟ کیا وہ نہیں سمجھتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے؟ تھوڑی سی نا آپ لوگ ہوشیار بنیں اپنی اداؤں اپنی شوریوں سے، اپنے ہسبینڈوں کو کوشش کیا کریں کہ اپنے ہسبینڈوں کو اپنی ادائیں وغیرہ دکھائیں۔ تو آپ نا آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، بلکہ بعض عورتوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نندیں وغیرہ آئی ہوتی ہیں تو ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کو پورا پمپ کر رہی ہوتی ہیں، تمہاری بیگم تو ایسے کر رہی ہے، تمہاری فلاں چیز اس کی اس طرح نہیں ہونی چاہیے ہے، اس طرح وہ یعنی کہ ہر چیز پہ نا وہ ایک عورت کو بلیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو پمپ کیا جاتا ہے کہ تم ذرا اس کے ساتھ حساب سے رہنا، اس طرح سے نہ چلنا کہ یہ تمہاری کمائی کو جاڑ دے، کچھ سیونگ بھی کرنا۔ کیوں ہر عورت کا ذہن نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا ہے؟ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم لوگ بھی ترقی کریں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم لوگ کچھ بجٹ میں سے کچھ اپنا بچا کے رکھیں، کل کو ہمارے کام آئے گا یا ہمارے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک کہتے ہیں نا آسانی کے بعد مشکل اور مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ تو میرا خود کا بھی یہ تجربہ ہے، کیونکہ ہمارا ایک وقت تھا کہ ہمارے اللہ الحمدللہ بہت ساری آسانیاں تھیں، تو آج وقت ہے کہ مشکل بھی ہے۔ اسی مشکل کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے یہ چینل وغیرہ کا بھی ڈیسیژن لیا ہے کہ اللہ کرے یہ ہمارا چل جائے، تو انشاءاللہ کیوں نہیں، ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے جو میرا بھی ہے کہ کم از کم ہم لوگ اپنے بچوں مستقبل کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اونچ نیچ ہر انسان کے زندگی میں آتی رہتی ہے، اپ ڈاؤنس تو بہت سارے ہوتے ہیں جو چلتے ہی رہتے ہیں، اور مشکل اگر آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے، اور جو ہوتا ہے نا انسان کی ضروریات وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے موسم چینج ہوتا ہے اس طرح سے ہماری ضروریات بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ موسم اگر گرمی کا ہے تو گرمی کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور سردی کا ہے تو سردی کی بھی بڑھ جاتی ہیں۔ موسم کے ساتھ ساتھ بھی چینج آتے ہیں، اور موڈ کے ساتھ بھی بہت ساری ہماری زندگی میں نا چینجنگ آتی رہتی ہیں۔ کمزور جو ہوتی ہے نا، کمزور شخصیت کی مالک جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہمت کریں، قدم اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیں گے۔ تو اگر ہم لوگ خود پہ بھروسہ نہیں کریں گے، ہمت نہیں کریں گے، حوصلہ نہیں کریں گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ یہ جو میں نے چینل بنایا ہے اس پہ میرے ہسبینڈ کا بہت زیادہ ساتھ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ان کی پرمیشن ہے تو میں نے بنایا ہے۔ میں اپنی فیملی میں میکے میں سے اور سسرال میں سے پہلی ہوں جس نے ابھی تک میں نے بنایا ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ
کہ مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا، کامیاب ہو جاؤں گی تو ضرور اپنے بچوں کا اچھا مستقبل میں کہوں گی کہ میرے بچوں کا اچھا مستقبل بنے۔ دنیا میں کوئی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو کہتا ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ زندگی میں کبھی آگے نہ بڑھے، بلکہ ہم لوگ دوسروں کی مثال دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ دیکھو اس قدم پہ پہنچ گیا ہے، اس طرح سے پہنچ چکا ہے، آپ لوگوں نے بھی آگے بڑھنا ہے، اس کو دیکھ کے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، اس نے آج کتنی ترقی کر لی ہے۔ اپنے بچوں کو مثال ضرور دیا کریں، لیکن یہ نہ اس کو ڈسائڈ نہ کیا کریں۔ ایک ہوتی ہے مثال دینا کسی کی، ایک ہوتا ہے بچوں کو ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار بنانا کہ تم کچھ کرتے نہیں ہو، تم فلاں کا بچہ یہ کر گیا، فلاں کا بچہ وہ کر گیا، اس طرح سے نہیں۔ ہاں انہیں ضرور مثال ضرور دیا کریں کہ دیکھو فلاں کا بچہ جو ہے تمہاری خالہ کا، پھپھو کا، یہاں تایا کا، جو بھی بچے کے جو آپ کے خاندان میں کامیاب بچے ہیں ان کی مثال ضرور دیا کریں، اور یہ مت کہا کریں کہ تم پیچھے رہ گئے ہو، نہیں، اسے موٹیویٹ کیا کریں کہ ہاں آج وہ یہاں پہ ہے، کل کو تم نے اس سے آگے جانا ہے۔ بچوں کو جو ہوتا ہے نا ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا شکار، وہ مت بنائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو صبر دیں، اس کے ساتھ مل کر چلیں تاکہ خود بھی آگے بڑھے اور بچوں کو بھی بڑھنے کا حوصلہ دے۔ اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ضرور ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ہسبینڈ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا نہیں کہتا ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی کامیابی اس کا مرد ہوتا ہے، اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے، اور ایک عورت کے پیچھے اگر اس کے ہسبینڈ کا ہاتھ ہو تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو پیچھے کر سکتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنا اپنا چینل ضرور بنائیں، زندگی میں کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ میں بہت سارے اس طرح سے ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں کہ جو نا اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ میں نے اپنا چینل بنایا، مجھے 2 سال بعد کامیابی ملی، 3 سال بعد ملی، 6 ماہ بعد ملی، سال بعد ملی۔ میں موسٹلی اس طرح سے نا دیکھتی رہتی ہوں کہ عورتیں جو نا بتاتی ہیں، خواتین بتاتی ہیں کہ ہمیں اتنی دیر بعد کامیابی ملی، اس سے بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن ضرور آئے گا جب ہمارا بھی چینل چلے گا، ہمارا بھی مونوٹائز ہوگا، ہم لوگ بھی کامیابی کسی بھی پہلی سیڑھی چڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے اپنی نا اگر آپ کے ہسبینڈ کا نئی کاروبار چل رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اب مزدوریاں کرو، کچھ کرو، اس طرح سے اپنے گھر بیٹھ کے اپنا کام کرو۔ آج کل تو آن لائن اتنے اچھے کام چلے ہوئے ہیں، نہیں آتے، ہم لوگ پڑھے لکھے کچھ عورتیں نہیں ہوتی ہیں، نہ کریں، کم از کم اس طرح سے ہمت تو کریں۔ آج کل تو گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ دیکھیں، انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمت کریں، اپنا چینل بنائیں تو انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ یہ یوٹیوب چینلز کے لیے یہ جو ہمارے لیے پلیٹ فارم ہے، یہ بہت ہی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، کمائی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم لوگ کوشش نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارا کچھ بن جائے، ہم لوگ کر لیں، تو اس طرح سے تو نہیں نا زندگی چلتی ہے۔ کوشش کریں، کامیاب ضرور ہوں گے۔ ہم لوگ یہ جیسے امتحانات دیتے ہیں اسکول کے، کالج کے، تو ہم لوگ یہ تو نہیں کہتے بغیر پڑھے ہی دے دیں، آخر کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے تو پھر دیے جاتے ہیں۔ کوئی اکیڈمیز، کوئی یونیورسٹیز، کوئی اسکول کالج سے جانا پڑتا ہے تو ہم لوگ اس کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ تو گھر بیٹھے تو کوئی نہیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ تو ہر ایک کو دیا ہوا ہے، لیکن ہمت تو کرنی پڑتی ہے نا، کسی کی رائے تو لینی پڑتی ہے نا، کوئی ٹیچر تو رکھنا پڑتا ہے نا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، پھر ہی ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہی نا یہ بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی کامیابی کے لیے۔
اگر ہم لوگ بھی اس طرح سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا آپ جو ہے وہ وقت دیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھی وقت دیں اور اپنے چینل کو بھی ضرور دیں. تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ ضرور اپنا چینل بنائیں. تو خیر ابھی تک یہ نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں، میں بہت اوپر تک چلی گئی ہوں، نہیں، لیکن میرا حوصلہ ہے، میری ہمت ہے، مجھے ایک اللہ تعالیٰ پہ امید ہے، انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی ایک نہ ایک دن. تو یہی انسان کا جو ہوتا ہے نا حوصلہ، ہمت، وہی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. عورتیں نا اپنے گھر کی چیزوں کو نہ سنبھال کے رکھا کریں، چھپا کے رکھا کریں، اور ہر بات ہر انسان کے ساتھ مت شیئر کیا کریں. کچھ ہوتی ہیں کہ اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنی شیئر کیا کریں جتنی آپ ضرورت سمجھتے ہیں. آج کل جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ بھی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں. موسٹلی گھروں میں آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اپنے گھروں کی چیزیں سنبھال کے رکھیں، ہمیشہ خوشحال رہیں گی. اور میرا تو مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادہ تر اپنی گھر کی باتیں یا کچھ بھی شیئر مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گے، آپ کے رزق میں کامیاب کریں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کریں. تو نماز پڑھتے رہا کریں، نیک نیت سے دعا کیا کریں، دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں. اکثر ہم لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہماری اپنے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری ان وجہ سے ہی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں کتنا اثر ہے. تو ہر دعا کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کو صحیح لگتا ہے وہی ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے. دعا کیا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، اور ہماری اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر کامیابیاں عطا فرمائے. کبھی بھی وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. تو یہی ماؤں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہی اپنی اولاد کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہماری اولادوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور ماں کی دعا جو ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے. یہ میرا ایمان ہے. ہر مسلمان کا ایک ایمان ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کافی ہے کہ اگر ہمارا سچا اور ایمان ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. تو آج کا ولاگ میرا اسی ٹاپک پہ تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ضرور آپ کے ساتھ نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. انشاءاللہ ایک نئی امید کے ساتھ دن کا آغاز کریں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.